یا تو اس کو بھی نمازی بناؤ یا اس سے دوستی چھوڑو، اس لیے کہ قبر کے اندر تجھے نماز کام آئے گی، دوست کام نہیں آئے گی۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر میرا ربی کس قدر آ گئی ہے، عقیدے برباد ہو رہے ہیں، عمل برباد ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بے حیائی کا تماشا ہو رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر، ہماری بچیاں پردے کے اندر نہیں رہتی۔ اس کو سدھارے گا کون؟ ہمیں اور آپ کو مشترکہ اور متحدہ ہو کر کے میدان عمل کے اندر آنا پڑے گا، اور آنے کے بعد ان ساری بے حیائیوں کا سدباب کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بہت کچھ کہنا تھا، اس سے آگے کی تقریر میں کسی دوسری محفل کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ سناؤں گا، بس اتنی بات آپ یاد رکھیں، سب سے زیادہ دنیا کے اندر کس شخص کو کس شخص سے پیار ہوتا ہے؟ میرا ایک سوال ہے، اس میں جواب دیں۔ دنیا کے اندر کس کو کس سے سچی محبت ہوتی ہے؟ ماں کو بچے سے، بچے سے ماں کو، بچے سے ماں کو اپنی اولاد سے۔ اس سے زیادہ محبت ہو، اس محبت کے اندر دکھاوا نہیں، اس محبت کے اندر بناوٹ نہیں آیا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حضور کے گھر میں ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر ایک عورت ہے، اس کی 2 بچیاں تھیں، اور وہ آئی کاشان نبوت پہ آئی، نبی پاک علیہ السلام کے گھر آئی، اور آپ کے ہاتھ گزار ہوئی کہ ام المؤمنین مجھے کچھ کھانے کے لیے دیں، 3 دن سے میں نے کچھ کھایا۔ نبی پاک علیہ السلام گھر کا یہ عالم، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر میں چاہوں نا یہ پہاڑ سونا بند کر کے میرے ساتھ چلنا شروع کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کا پورا گھر چھانٹ ڈالا، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پورے گھر سے جو چیز ملی وہ صرف 2 کھجور، کیا تھے؟ 2 کھجور تھے، اور وہ 2 کھجور حضرت عائشہ صدیقہ نے اس عورت کے حوالے کی۔ اس عورت نے ایک کھجور ایک لڑکی کو دیا اور دوسرا کھجور دوسری لڑکی کو دیا، اور کہا میرے بیٹے تم یہ کھاؤ، مجھے بھوک ہی نہیں۔ سن کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری آ گئے کہ ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، تیری بھوک ہوتی ہے لیکن وہ برداشت ہو گئی، لیکن بچیوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی۔ یہ ماں کا دل ہوتا ہے کہ ایسی محبت ہے جس کے اندر بناوٹ نہیں ہوتی۔ سب سے قیمتی محبت ماں کی اپنی اولاد کے ساتھ، اس کے بعد باپ کی، پھر اس کے بعد سب لوگوں کی۔ لیکن مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے، کوئی بندے کا، جوان کا، بوڑھے کا، بچے کا انتقال ہو جائے، قبر کے اندر ماں کا ہونا، بولو بولو، اور محشر کے میدان میں ماں بچوں کو چھوڑ دے گی، باپ اولاد کو چھوڑ دے گی، اور اولاد ماں باپ کو چھوڑ دے گی، بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، اور بہن بھائی کو چھوڑ دے گا، سارے کے سارے، بلکہ یہاں تک کہ بیوی شوہر کو چھوڑ دے گی، شوہر بیوی کو چھوڑ دے گا، سب چھوڑ دے گا۔ بے شک، لیکن اللہ قبر کے اندر سب نے چھوڑ دیا، لیکن مدینہ منورہ سے آپ نے غلام کی قبر میں امام الانبیاء تشریف لے اور اپنے زبان حال سے اعلان کر دیا، او میرے امتی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ماں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا، باپ نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا، سب نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا، میں یہاں پہ موجود ہوں، اگر سوال کا صحیح جواب دے دیا وہاں پر بلال کرنے والا ہوگا، درود پڑھنے والا ہوگا، سلام پڑھنے والا ہوگا، حضور کی سنت کرنے والا ہوگا، شریعت کرنے والا ہوگا، ادھر فرشتے پوچھیں گے کہ ان کے بارے کیا کہتا ہے، ادھر حضور جواب دیں گے یہ تو میرا اپنا ہے، چھوڑ دو اسے۔ سبحان اللہ، قبر میں بھی کام آئے گے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ بے شک، محشر کے میدان میں بھی آپ اگر دیکھ کرو تو عشق کی باتیں آ گئی ہیں، چلو اب اگر کہیں تو میں حدیث سنا دیتا ہوں۔ ایک صحابی رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، محشر کے میدان میں بہت بڑی کانفرنس ہوگی، اتنا بڑا جلسہ اس سے پہلے نہیں ہوا، وہ لاکھ جلسہ ہے تو سب سے بڑا ہوگا، حضرت آدم اپنی امت کے ساتھ، حضرت نوح اپنی امت کے ساتھ، حضرت ابراہیم
काफिरीन भी होंगे, मुनाफिकीन भी होंगे, मुर्तदीन भी होंगे और याजूज माजूज भी होंगे। सारी में इतने ज्यादा लोग वहां पे मौजूद होंगे। एक सहाबी रसूल कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी बड़ी तादाद में महशर के मैदान में अगर आपसे मिलना हो तो आपसे मुलाकात कहाँ पे होगी, आपका दीदार कहाँ पे होगा, आपकी दोस्ती कहाँ पे होगी, आपके साथ मुलाकात कहाँ पे होगी? तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी रसूल मुझसे अगर महशर के मैदान में मिलना जा रहा है ना तो सीधे पुल सिरात पे आ जाना। मेरी उम्मत के गुनहगार गिरते होंगे, मैं हाथ पकड़ के उन्हें जन्नत में डालूंगा। सुभान अल्लाह। रब्बे सल्ली मोहम्मद स्नाइपर करके दिया गया। पुल सिरात पे या रसूल अल्लाह, अगर वहां मुलाकात ना हो तो कहां मुलाकात होगी? तो आका करीम इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अगर वहां मुलाकात ना हो तो हौज़े कौसर पे आ जाना। सही बुखारी के अंदर ये हदीस है, 5 मकामात पे मौजूद है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर 2 मकामात पे मौजूद है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लोगों जब महशर का मैदान कायम होगा, मैं हौज़े कौसर के ऊपर होऊंगा, तुम्हारा इंतजार करता होऊंगा, मैं अपने हाथ से तुम्हें जामे कौसर पिलाता होऊंगा। अब हुजूर अलैहिस्सलाम वहां पानी पिलाते होंगे और एक बार हौज़े कौसर का पानी जो पी लेगा ना, उसके बाद वो कभी प्यासा नहीं होगा। सुभान अल्लाह। हौज़े कौसर अपने हाथ से पिलाते होंगे। साहबी रसूल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वहां भी बहुत ज्यादा भीड़ होगी, अगर वहां मुलाकात ना हो तो कहां? तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे साहब मीज़ान में अदल पे आ जाए, जहां पे अमाल तोले जाएंगे ना, मेरे रात के काले करतूत, मेरे दिल के सारे गुनाह सारे के सारे वहां मौजूद होंगे। ना वहां रिश्वत चलेगी, ना वहां किसी को फोन काम आएगा, ना वहां हमारी कोई चर्च जुबानी काम आएगी। वहां पे सारी जिंदगी तो हमने किया ना, मिला नया जिंदगी ऊपर सब रखा होगा हमारी आंखों के सामने। बेशक आका ने इरशाद फरमाया, मैं वहां पे खड़ा होऊंगा, मेरे जिस उम्मती के अमाल कम होंगे, मैं उसको ज्यादा करवा करके उसे जन्नत का परवाना लेकर के देता हूँ। सुभान अल्लाह। बस मेरा एक सवाल है आपसे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मैदान आखिर में सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर वहां भी ना हो तो? आका ने इरशाद फरमाया, बस ये 3 मकाम है, या पुल सिरात पे, या हौज़े कौसर पे और या मीज़ान अदल पे। बस 3 ही जगह है, इन तीनों में से एक जगह जरूर मुलाकात हो जाएगी। मेरा सवाल आपसे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मीज़ान अदल पे क्या हज़रत फातिमा के लिए, क्या हज़रत इमाम हसन के लिए, क्या इमाम हुसैन के लिए, क्या अपनी आले पाक के लिए, क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ अकबर के लिए है, क्या फारूक आज़म के लिए है, उस्मान गनी के लिए है, मौला अली के लिए है, हज़रत साद के लिए है, हज़रत सईद के लिए है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के लिए है, किसके लिए वहां पे खड़े हैं? तो जवाब आएगा, नहीं, इनके लिए नहीं। इसलिए कि हसन और हुसैन वो थे जिनके बारे में आका ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। सुभान अल्लाह। फातिमा वो है जो जन्नती औरतों के सरदार है, सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म वो हैं जो जन्नती बुजुर्गों के सरदार। ये तो है ही जन्नती, सात जन्नती, सईद जन्नती, अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नती, ये तो जन्नती है, इनके लिए नहीं। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ये कभी हौज़े कौसर थे, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम कभी मीज़ान अदल पे, ये आका करीम अलैहिस्सलाम कभी ये पुल सिरात के ऊपर किसके लिए होंगे? तुम्हारे ही लिए था। है गुनहगारों सियागारों, वो रात हर रोना और सुबह तक जागना। ये किसके लिए था? वो मेरे और आपके लिए। ये हमारे काले कुतूब हमारे हैं, गुनाह हमारे हैं, मिस्कियां हमारे हैं, और उसके अलावा जो कुछ ये गंदे काम, गंदे अमाल हमारे हैं, हमारी वजह से मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम वहां जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो नबी जो कब्र में हमारे पास तशरीफ लाए, वो नबी जो महशर के मैदान में हमें काम आए, वो नबी जो हौज़े कौसर पे हमें काम आए, वो नबी जो पुल सिरात पे हमें काम आए, वो नबी जो मीज़ान आखिर पे हमें काम आए, जो वहां काम आए जहां मां छोड़ दे, वहां काम आए जहां बात छोड़ दे, वहां काम आए जहां दोस्त छोड़ दे, वहां काम आए जहां बीवी बच्चे छोड़ दे, वहां काम आए जहां सब छोड़ दे, वहां हुजूर काम आए। तो
کر سکتے. بے شک بے شک. سمجھ نہیں آئی. علم غیب کے تعلق سے لوگ بھونکتے ہیں, سنتے کیوں ہو؟ بس کہہ دیا کرو دفعہ ہو, ہم حضور کے تعلق سے کچھ نہیں سن سکتے, اس لیے کہ ہمارا جینا بھی حضور کے لیے, ہمارا مرنا بھی حضور. بے شک بے شک بے شک. حضرت نبی تک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ, ان کے ساتھ تعلق رکھیے. کوئی لوگ کا کہانی ہے اور پھر حضور پہ یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ نہیں. ذکر روکی, فضل کاٹے, نقص کا جو رہے, ذکر روکی, نہیں کرنی ہے. ہم کہیں کیوں نہیں کرنی ہے؟ یہ صحابہ کرام نے نہیں کی. میں کہا ڈمرو کہیں کے صحابہ کو فرصت کہاں تھی؟ کبھی بدر میں, کبھی حنین میں, کبھی احد میں, کبھی سرایا میں, کبھی غزوات میں. اور صحابہ کرام, آپ سنو ایک اس کی بات. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس تشریف لے. گنج مراد آبادی کانپور کے اطراف میں ہے. وہاں گئے تو خیر وہ جو ان کی رات و نیاز کی بات کریں وہ پھر کبھی سنوں گا. ان میں سے صرف ایک بات, محتاج مولانا احمد رضا صاحب وہ بڑے تو بزرگ تھے, مجھے ایک بات بتائیں کہ میلاد شریف منانا کیسا ہے آپ کے نزدیک؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک مستحب. کیا مستحب ہے. زور سے کیا ہے؟ مستحب ہے. تعلق تو آپ کے نزدیک علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی یہ وہ ہیں کہ جتنے بھی دوسرے منہم ہیں یہ کہتے ہیں وہ ہمارے بھی پیر ہیں. شجرہ میں بتا دیتا سارا لیکن ٹائم نہیں. اب انہوں نے کہا کہ آپ میری سنو تو ضرور سنائیے. کہا میلاد منانا سنت ہے. سبحان اللہ. میلاد منانا سنت ہے. سنت ہے, وہ سارے صحابہ کی سنت ہے. کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہی تو ہے کہ صحابہ کرام مکہ معظمہ سے نکلے, مدینہ منورہ سے بھی نکلے, ایران پہنچے, چین تک پہنچ گئے صحابہ کرام, اور ادھر مغرب تک پہنچ گئے صحابہ کرام. لوگ یہی تو کہتے تھے کہ شہر مکہ میں مصطفیٰ پیدا ہوا. سبحان اللہ. شہر مکہ میں, شہر مکہ میں مصطفیٰ پیدا ہو گئے, یہی تو کہتے تھے. اور پیدائش یہ میلاد کا ترجمہ پیدائش ہے. اب فرق یہ ہے کہ ہم محفل میلاد کے اندر لڈو تقسیم کرتے ہیں, صحابہ میلاد کے اندر پاپے سر تقسیم کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں آپ سے عرض کروں کہ اس طرح کے کئی ایک نمونے آپ کو ملتے رہیں گے. ذکر لوگ کی ہے یہ میلاد نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس میں حضور کے فضائل بیان سے ہو جائیں گے, اور حضور کے فضائل بیان کرنا ان کو ایسے لگتا ہے جیسے AK-47 کے AK-47 فائر ہوا, اسے کم کرنا راضی نہیں. اب وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. ذکر لوگ کے فضل کاٹے, یعنی علم غیب حضور آتے حضور نبی پاک سے آیا تو نبی پاک جس کا تو افضل والا ہے, نبی پاک جس کا تو نور ہے, تو ہر جگہ نام چڑھاتے تو بے شک بے ذکروں شک. کے فرض کاٹے, عیب کا نیا رہے. اس کا کیا کام ہے؟ بنجی بس اسی طرح حکم کی رہتی ہے. اب یہ عیب کا جو ہے رہے. اور پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ کام یہ ذکر روکنا, ان کا کام محفل میلاد روکنا, ان کے غیب کا انکار کرنا, حاضر نادر کا انکار کرنا, حیات النبی کا انکار کرنا, حضور کی عظمت کا انکار کرنا, حضور کی شان کا انکار کرنا, حضور کی محفل کا انکار کرنا, اور نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ دو کو انعام رکھنا. ذکر روکے فرض کاٹے, ایک کا دنیا رہے. پھر کہے مرتد, پھر کہے مردک مردک کا مطلب پردے درجے کا مطلب. مردک. پھر کہیں مردک یہ کیا ہے, آپ کون ہیں؟ پھر کہیں مردک یہ ہوں امت رسول اللہ کی, کہ میں بھی تو امتی ہوں. اور ڈمرو تو امتی نہیں بن سکتا. امتی وہ ہے جو اپنا ماں باپ اس مٹی کے اوپر قربان کر دے, اپنی جان اس مٹی کے اوپر قربان کر دے, جس مٹی کے اوپر ایک بار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نعرے مبارک ہو. مصطفیٰ برسا خیر اشراق یقین ہما, اور اگر
لیکن جماعت اہل سنت میں جب اقبال آ جاتا ہے تو پھر بہانے کی اچھا ہوتی بے شک بے شک بے شک بے شک وہ کوئی مسئلہ نہیں بہرحال اس وقت آپ دیکھیں گے ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب یہاں پہ اینٹیں تھی اوپر اس کے تین تھے اس شک مسجد کے اندر بھی میری تقریر ہوئی ہے میلاد کی بے شک اور وہ میلاد کرواتے اور میلاد کا برتھ ڈے دیکھیے آپ نے امام سیوطی کہتے ہیں حضرت امام عبدالرحمن بن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس علاقے کے اندر محفل میلاد ہوتی ہے 1 سال تک اس علاقے سے اللہ تعالیٰ زمینی آسمانی آفتوں کو دور فرما دیتا ہے میلادیں آ کر کے شروع کی اور ان میلادوں کا یہ سلسلہ اور یہ کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیرلا والوں کا دل بھی ادھر متوجہ کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ والے لوگوں کا دل بھی ادھر متوجہ کیا علماء کا دل بھی متوجہ کیا عوام کا دل بھی متوجہ کیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگل کو شہر جنت سبحان اللہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے فیضان القرآن آج یہاں فیضان القرآن بھی ہے اور مسجد عثمان غنی بھی ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جتنی بہاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا دار الاسباب اور دار الوسائل ہے اس دنیا کا نام یہ اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وسائل اور وسائل اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ ساری بہاروں کا وسیلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تو مولانا اقبال مدنی صاحب بے شک بے شک اس وجہ سے آپ نے مسلمین کو ان کا ساتھ دینا بھی نہایت ضروری ہے اور اس محفل بات کے اندر جتنے بھی ہمارے علماء دور سے محمد نصیر صاحب کتنے دور سے تشریف لائے ہیں آپ کا سارا کام کاج چھوڑ کر کے اور یہ جماعت اہل سنت کی کے اندر ان کی حیثیت اور ویلیو وہی ہے جو ایک انسان کے بدن کے اندر ان کی رگوں کے اندر چلنے والے خون کی جو حیثیت ہے وہ جماعت کے اندر ان کی حیثیت ہے وہ کام کیا ہے اور اسی طریقے سے ہمارے جتنے احباب ہیں جتنے اور جماعت اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جماعت اہل سنت کے اوپر اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس طرح کی دکھانے جنہیں نہ شہرت چاہیے اور جنہیں نہ دولت چاہیے جنہیں نہ بالکل اپنے بڑے بڑے پوسٹوں کے اندر نام چاہیے نہ عہدہ چاہیے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت کے اندر اکٹھا کیا ہے آپ سب لوگ دل سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس چمن کو اس گلدستے کو شاد و آباد رکھے جزاک اللہ